بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللہم اے اللہ انی اسألک میں تجھ سے مانگتا ہوں حبک تیری محبت وحب من يحبک اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو وحب عمل اور اس کام کی محبت یقربنی جو قریب کر دے مجھ کو الی حبک تیری محبت کے. انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ضرورت محبت بھی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت کرے بھی اور کوئی اس سے محبت کرے. ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں کہ جن کے دلوں میں کسی کی محبت نہ ہو اور کوئی ان سے محبت نہ رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی، اور خوشخبری بھی کس بات کی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے قیامت کے دن، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی: بہترین اخلاق والے، عاجز مزاج، المؤطئون اکنافا جھک کے رہنے والے، الذین یألفون ویؤلفون جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں. فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب ترین میرے کون لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے. گویا محبت کرنے والے اور کیے جانے والے دنیا میں بھی فائدے میں ہیں اور آخرت میں بھی فائدے میں ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو دردار سے روایت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ روایت کرتے ہیں کہ وجبت محبتی، عربی میں لفظ محبت کو محبت میم کے زبر سے بولتے ہیں. آپ اردو والا ہی بولیے، عربی نہ بولیں اس میں، کیونکہ لفظ جو معروف ہوں اپنی زبان کے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسروں کی نقالی کی. لیکن مجھے جب عربی حدیث کوٹ کرنی ہے تو لفظ عربی کا بولا. وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ این المتحابین فی، این المتحابین، متحاب متفاعل ہے باب تفاعل سے، این المتحابین فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. الیوم اظلہم، آج میں ان کو اپنے سائے تلے جگا دوں. یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو پکارا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شریک کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن چمکتے چہرے والے ہوں گے، روشن چہروں والے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. انبیاء، شہداء، صالحین ان پہ رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کون خوبصورت لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ. پوچھا جائے گا کہ کون ہیں؟ بتایا جائے گا کہ مختلف قبائل، علاقوں، نسلوں کے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے. انہیں صرف اللہ کی ذات نے جوڑا، وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے قریب آئے. دنیا کی کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی نفسا نفسی بیچ میں شامل نہ تھی. اور اس کی سب سے بہترین مثال تو صحابہ کرام ہے. کوئی حبشی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، لیکن صرف ایک کامن فیکٹر ہے سب کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں. کہیں غیبت نظر نہیں آتی،
کہیں بدگمانی نظر نہیں آتی، کہیں تانے دینا نظر نہیں آتے، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر عربوں کے ہاں تو نسلی تعصب حد سے بڑا ہوا ہے کہ جو عرب ہی نہ ہو ان کا وہ کچھ لگتا ہی نہیں. لیکن اتنا مزاج کا بدل جانا، اس قدر سوچ کا بدل جانا کہ ایک حبشی سے، ایک رومی سے، ایک ایرانی سے ایسی محبت کی جا رہی ہے جیسے اپنے نسلی رشتوں سے محبت ہو، اور یہ محبت صرف دین کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، کہ سب رنگ، نسل، زبان، کلچر، ہر چیز سیکنڈری ہو جائے اور اللہ کا نام بلند ہو جائے. یہی چیز ان کے درمیان اتحاد کا سبب بھی بنی. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ پہلی چیز تو کیا کہ محبت جب مانگی جائے تو اللہ کی محبت مانگی جائے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہو، ہے نا؟ پھر اسے ختم ہوتے دیکھ نہیں سکتا، پھر اس کا ختم ہونا انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اس کا جدا ہونا، اس کا ناراض ہونا، اس کی کوئی تکلیف، اس کی کوئی کمزوری، اس کی کوئی غلطی انسان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی. یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہو، آپ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے بتائیے؟ اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، آپ اس سے جدا نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو. بہت ساری چیزیں آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے اندر پرفیکشن چاہتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک چیز بھی آپ کے معیار سے کم ہوتی ہے تو آپ کی محبت ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی. یہ ساری پرفیکشن صرف ایک ذات میں ہے. اس لیے محبت کا اعلیٰ ترین مقام جسے دیا جانا چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اسی لیے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، کیونکہ وہیں پرفیکشن ہے، اسی میں کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ کیئر کرنے والا، جو مانگے جب مانگے جس وقت مانگے وہ ہر وقت سننے والا. آپ سو بھی رہے ہو تو وہ جاگنے والا، آپ دن میں پکاریں، رات میں پکاریں، کسی وقت پکاریں، ہر وقت اس کی پریزنس کو آپ فیل کر سکتے ہیں. اور یہ چیز انسان کی زندگی کو مکمل کرتی. وہی انسان زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جو اپنے رب کو پالے. پھر انسان غم کے اندھیروں میں بھی، تنہائی میں بھی، ہر جگہ مسکرا اٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اس کے رب کا نور جگمگا رہا ہے. وہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں، وہ پریشانی میں بھی پریشان نہیں، کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے. جس سے وہ محبت کرتا وہ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ محبت جس سے کی جاتی نا تو انسان چاہتا ہے نا اس سے جدا نہ ہو، الگ نہ ہو. ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس سے آپ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ وہی بس ساتھ رہ سکتا ہے، باقی کوئی ساتھ نہیں ہمیشہ رہ سکتا. جس سے بھی اور کسی سے محبت کریں گے اللہ کے سوا وہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب دکھ دیں گے، سب کے اندر کمزوریاں ہیں، سب کی محبتیں غم کا سبب ہیں، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، شوہر کی ہو، بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، دوستوں کی ہو، کسی انسان کی ہو، سب کی محبت غم لاتی ہے. اللہ کی محبت خوشی لاتی. صرف ایک محبت ہے جو خوشی دیتی ہے انسان کو، حقیقی معنوں میں سکون دیتی، اور یہ چیز ایمان کو مکمل کرتی. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں. اللہ کی محبت کے بغیر اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں. یہ جزو ہے ایمان کا. جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہے وہ ہر نعمت سے خالی. بڑی بڑی نعمتیں اس کے لیے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن بعض اوقات ہم کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ہماری ضرورت ہے. یہ محبت ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم خالی ہیں، کھوکھلے ہیں. تو اس لیے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اس کے بعد وحب من یحبک، اور پھر دوسرے نمبر پر اس شخص کی، اس انسان کی، کیونکہ انسان چاہتا نہیں جس سے محبت کرتے اس کو چھو سکے، اس کو ہاتھ لگا سکے، اس کے قریب ہو سکے. اللہ کی ذات تو ایسی نہیں نا کہ جس کو انسان چھو سکے، کیونکہ انسان کی کچھ روحانی ریکوائرمنٹس کے علاوہ اس کی کچھ فزیکل ریکوائرمنٹس بھی ہیں. تو اس کے لیے کیا مانگا کہ وحب من یحبک، پھر اس انسان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو. کیونکہ
پھر اس کے اندر بھی ایسی صفات آئیں گی کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ غم کا سبب نہیں بنے گا، اس کی ذات سے خوشی اور سکون ملے گا، ایمان بڑھے گا، اچھائی کی طرف رغبت ہوگی، اچھی سوچ آئے گی، ایک نور آئے گا. لہذا اللہ اس انسان کی محبت بھی چاہیے، کیونکہ انسانوں کی محبت بھی انسان کی ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. لیکن کسی ایسے انسان سے محبت جو رب سے دور کر دے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے وبال کوئی نہیں. کیونکہ عموماً خطرہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے نام پہ دوستی کرتے ہیں اور بیچ میں سے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، وہی غائب ہو جاتا ہے، پھر اپنی ذات آگے آ جاتی اور صرف اپنی ذات کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. تو وحب من یحبک، اور اس کی محبت چاہیے جو تجھ سے محبت رکھتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انڈائریکٹلی وہ انسان بھی ہمیں دراصل اللہ کی محبت کے قریب کرے گا، اس اصل چیز کی طرف لے جائے گا. وہ اپنی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ بھی اللہ کی طرف لے جائے گا، اور الٹیمیٹلی فائدہ پھر اسی چیز کا ہوگا جو اصل ضرورت ہے ہماری. اور تیسرے نمبر پر وحب عمل یقربنی الی حبک، اس عمل کی، اس کام کی محبت، اس کا شوق جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے. تو اس میں آپ دیکھیں، پہلے اللہ کی ذات سے محبت ہے، پھر انسان سے محبت ہے، پھر کام سے محبت ہے. یہ سیکوینس ہے. یعنی پھر وہ کام چاہیے. وہ کیا کام ہے؟ وہ کام صرف درس دینا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے کپڑا چاہیے تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں. تو انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا یا رب العالمین، تو ساری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، تو سب کو پہناتا ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، تجھے میں کیسے کھلاتا، میں تجھ کو کیسے پلاتا، میں تیری عیادت کیسے کرتا، میں تجھ کو کپڑا کیسے پہناتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں پیاسا تھا تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، تم مجھے وہاں ڈھونڈ لیتے. فلاں بیمار تھا، اس کی عادت کرتے تو میں تم کو وہاں ملتا. فلاں کے پاس کپڑا نہ تھا، تم اس کو پہناتے تو مجھ کو وہاں پاتے. ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان کا عمل مختلف ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بولنے میں اللہ خوش ہے، یا ہمارے سننے میں خوش ہے، یا ہمارے لکھنے میں خوش ہے، یا ہمارے کسی کی خدمت کرنے میں خوش ہے، یا مال خرچ کرنے میں. ہر انسان کے لیے کوئی خاص ایسا عمل ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا، وہ اسی کی توفیق ملتی ہے. ہر انسان کے پاس ایک الگ چیز ہوگی اور آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس کو تلاش کیجئے کہ جو اللہ نے خاص آپ کو دی ہے دوسروں کو نہیں ملی، وہ جو خاص اس نے ہمیں دی ہے نا، خاص تحفہ جو آپ کو ملا، کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے آپ کی، اس کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے اور اس کو استعمال کیجئے خالص نیت کے ساتھ، اور اس خاص صلاحیت کے ساتھ آپ دوسروں سے آگے نکل سکتے. دوسروں کی نقالی نہ کیجئے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی نقالی شروع کر دیتے، فلانا یہ کر رہا ہے چلو ہم بھی یہ کرتے ہیں. اس سے نہیں فائدہ ہوتا. یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر اللہ نے رکھا نہیں. کیونکہ جب ہم نقالی کرتے ہیں نا تو غم آتا ہے. نقالی میں ہم دوسرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، نہ ہمارا قد دوسرے کے برابر، نہ ہماری شکل دوسرے کے برابر، نہ ہمارا مال دوسرے کے برابر. ایک گھر میں پیدا ہونے والے دو بہن بھائی بھی ہر چیز میں مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ کی ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے. لہذا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت، ایک عمل کی قوت ایسی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں. اسے جس نے ڈسکور کر لیا، جس نے اس کو مسخر کر لیا، جس نے پھر اس کو استعمال کر لیا اور اس طریقے کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھ گیا نیکی میں، وہی خوش قسمت. اس لیے یہ دعا منگوائی گئی کہ وحب عمل، اس کام کی محبت دے دے، وہ جو میرے بس میں کر سکتا ہوں، تو نے مجھے کرنے کی وہ توفیق بھی دی ہے، میرے اندر وہ پوٹینشل رکھا ہے، وہ کرنا دے دے، وہ کرنا مانگتا ہوں.
حب عمل یقربنی الی حبک، جس سے تیری محبت میں اور اضافہ ہو جائے، جو تیری محبت کے قریب کر دے، یعنی جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرنے لگے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے. اور یہ بالکل فطری جذبہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو لازمی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب ملے. تو جواب جب ملتا ہے نا جب آپ بھی دوسرے کے معیار پہ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے معیار پر نہیں تو جواب نہیں آتا. اس لیے یہ دعا مانگتا ہے انسان پھر کہ اللہ ایسا کام کرنے دے، ایسی ادا دے، ایسا طریقہ دے کہ جس سے پھر تو مجھ سے محبت کرنے لگے. یقربنی الی حبک، تیری محبت پھر میرے قریب ہو جائے، یعنی میں بھی تیری محبت کا اہل قرار پاؤں. ہم نے لفظ محبت کو بہت ہی ایک غلط معنی دے دیا اور ایک بہت ہی فضول چیز بنا کے رکھ دیا اور صرف ایک مخصوص رنگ دے دیا بس، جس کی وجہ سے ہم اصل محبت تک پہنچ ہی نہ سکے، اسی میں اٹک کے کھو کے رہ گئے. حالانکہ وہ شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے آشنائی ہی انسان کے دل کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی. تو اس دعا کو معمولی نہ سمجھے، بہت چھوٹی ہے لیکن بہت بہترین ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک